فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ایمانی بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تیسرا سال آپ کی نبوت کا سن 3 نبوی کا ذکر تھا، جس کے بیچ میں کچھ تمہیدی مضامین آ گئے تو وہ مسلسل جو سلسلہ تھا وہ ذرا منقطع ہو گیا. ہم یہاں پہنچے تھے کہ 3 سال تک میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی خفیہ دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے رہے. تیسرے سال اللہ کی طرف سے حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجیے. اس پر آپ نے دعوت فرمائی، رشتہ داروں کو دین کی بات پہنچائی. بات اسی پر ختم نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دیجیے اور مکہ کی گلی کوچوں کے اندر گھر گھر میں ہمارا نام بلند کیجیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ سب سے اعلان کر کے کہہ دیجیے انی انا النذیر المبین، میں کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. لوگوں کو ان کی تباہی اور ان کی بربادی سے آگاہ کیجیے. جس راستے پر وہ جا رہے ہیں وہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے. یہ آیت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، لیکن اس کی معنویت پر ہم نے غور نہیں کیا. بیچ میں دوسرا مضمون تھا کہ یہ آزمائشیں کیوں آئیں، پریشانیاں کیوں آئیں. اس لیے میں نے آج اس آیت کو دوبارہ پڑھا. حکم یہ ہے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. آپ میرے دین کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے، آپ میرے دین کی بات اعلان کر کے کہہ دیجئے اور اس طریقے پر کہہ دیجئے کہ یہ سارے کا سارا باطل ایک شیش محل ہے، شیشے کا محل ہے. اس میں اس زور کی حق کی ضرب لگائیے، اس زور کی ضرب لگائیے کہ یہ پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. بظاہر یہ بات بہت عجیب لگتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت ہے، چند لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو گنے بھی. کسی نے کہا کہ 4 سال تک آپ کے ساتھ 40 لوگ جڑے تھے، کسی نے زیادہ بیان کیے 80 سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. اتنے مختصر سی چند افراد کی یہ جماعت ہے، اور حکم یہ مل رہا ہے کہ باطل کو اس طرح پاش پاش کیجئے، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیجئے کہ دوبارہ وہ جڑ نہ سکے. فصدع یہ زبردست لفظ ہے. صدع یصدع کے معنی ہے شیشے کو توڑنا، اور ایسے توڑنا کہ مڑ کے جڑ نہ سکے. قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر کہا، وہاں پہنچے قرآن اپنے لیے کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته، آپ اس پہاڑ کو دیکھتے خاشعا، وہ دبا ہو جاتا، وہ دب جاتا. انسان نہیں دبا، اللہ نے اس کو یہ ہمت عطا فرمائی. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا،
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، ہم نے اس اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمان کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، فابین ان یحملنها، سب کے سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وحملها الانسان، یہ مٹھی بھر ہڈیوں کی ایک مٹھی انسان اٹھا، اس نے کہا کہ یہ انعام، یہ نعمت میں اٹھا سکتا ہوں، یہ ذمہ داری میں اٹھا سکتا ہوں۔ انه کان ظلوما جہولا، نتائج سے ناواقف تھا، انه کان ظلوما، اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، جنت کی لالچ میں اس کو اٹھا تو لیا لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم پہاڑوں کو شعور عطا کریں، ہم پہاڑوں کو سمجھ عطا فرمائیں، ایک سمجھ تو ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، بڑے سخت ہوئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پہاڑوں میں سے ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے دریا بہتے ہیں، کچھ پھٹتے ہیں تو ان میں سے چشمے بہتے ہیں، اور کچھ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے بہہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں بھی کسی نہ کسی قسم کا شعور ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے تسبیح کیسے کرنی ہے۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مگر تم ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر شعور ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر احساس ہے، مگر ایسا احساس اور ایسا شعور نہیں ہے جیسا کہ انسان کو ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم پہاڑوں کو ویسا شعور دیتے جیسا انسان کو شعور تھا، پھر پہاڑ کے اوپر قرآن کو نازل کرتے، لرأيته خاشعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ دب جاتا، ہمالیہ دب کر کے سمندر کی تہ سے نیچے چلا جاتا، بڑے بڑے پہاڑ دب جاتے، زمین میں زلزلہ آتا، بھونچال آتا، زمین ہل جاتی۔ خیر مجھے یہ مضمون نہیں سنانا، مضمون یہ سنانا اس کے آگے کا لفظ ہے متصدعا، تم دیکھتے کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، متصدعان۔ اب پتہ چلا کہ صدع کا لفظ جو ہے یہ ٹکڑے ہونے کے لیے ہے، آپ کے حکم دیا جا رہا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ حق کو اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر پہنچائیے کہ باطل پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایک مٹھی بھر جماعت ہے، اس کے ذریعے سے باطل کو ٹکڑے کیا جائے گا، باطل کو توڑ دیا جائے گا، باطل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ایسا ٹوٹے گا کہ مڑ کے جڑ بھی نہیں سکے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہی مکہ کے حالات ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور چند لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اور مکہ کے مشرکین سمجھتے ہیں کہ یہ چند دن کی بات ہے، فتربصوا انہم من المتربصین، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ انتظار کس کا کہتے ہیں؟ ہم یتربصون، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گردشی زمانہ آئے گی، کوئی حالات کی پھیر پلٹ ہوگی تو یہ چراغ گل ہو جائے گا، کبھی دوبارہ روشن نہیں ہوگا۔ آپ بھی یہ انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بس چند دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں سے دیوانہ کون ہے، دونوں میں سے پاگل کون ہے۔ ایسے حالات ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، ارے کیا سمجھتے ہیں یہ باطل؟ کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو گھٹاتے لا رہے ہیں چاروں طرف سے، ہم ان کے نیچے سے ان کی کرسیاں کھسکا رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک رہی ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم گھٹاتے لا رہے ہیں؟ کسی کی بیوی آ رہی ہے، کسی کا شوہر آ رہا ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے، کسی کا باپ آ رہا ہے، کسی کا بھائی آ رہا ہے، رات کو سوتا ہے تو کسی حالت میں اور صبح اٹھتا ہے تو کسی حالت میں۔ اللہ کس طرح ایمان ان کے گھروں کے اندر پہنچا رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ہم غالب آ جائیں گے؟ اس طرح آپ پہنچا دیجیے۔
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کر لیجئے۔ کیسا شرک کرنے والوں سے اعراض کی؟ لقد كان لكم اسوة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة۔ اعلان کر دیجئے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، ان کے ساتھ والوں نے اعلان کیا۔ مختصر سی جماعت ہے، مظلوموں کی جماعت ہے، کمزوروں کی جماعت ہے، بے کسوں کی جماعت ہے، بے سہارے لوگوں کی جماعت ہے۔ وہ پورے مکہ کی وادی کو نہیں، پورے عرب کو نہیں، پوری دنیا کو للکار رہی ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ قرآن کیوں کہہ رہا تھا؟ قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ پیارے یہ تو قرآن ہی ہے جو آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جما رہا ہے اس دین کے اوپر، آپ کو ٹٹا کر رکھ رہا ہے۔ اگر ہم لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو جمع کر نہ رکھیں، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تو کچھ نہ کچھ تو حالات کے آگے آپ بھی جھک جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ کے صحابہ حالات کے آگے جھک جائیں گے، مگر یہاں جھکنا نہیں ہے۔ لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو جمع کر نہ رکھیں، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، اور اگر آپ جھک جائیں تو اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ اگر آپ ذرا سا بھی جھک جائیں گے، بال کے برابر بھی ذرا سا جھکاؤ دکھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ آپ نمونہ ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ کی جماعت نمونہ ہے، پھر ہم آپ کو سزا دیں گے، اور دنیا کی سزا الگ ہوگی، آخرت کی سزا الگ ہوگی، ایسی سزا ہوگی جس کی کوئی مثال نہیں گزری ہوگی۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور آپ ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ہے قرآن جو صحابہ کو اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل حالات میں جمع کر رکھ رہا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے سوچنے کا تصور نہیں لا رہے۔ کیوں؟ قرآن تربیت کر رہا ہے نا۔ لقد كان لكم اسوة، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا کیا، والذین معه، اور ان کے ساتھ والوں نے کیسا کیا، انا براء منکم، ہم تم سب سے بری ہیں، تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد بھی، ان کی قوم بھی، اور ان کا ملک کے بادشاہ بھی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد، ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، صرف اس لیے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو تھوڑی سی دولت دے دی، تھوڑا سا ملک دیا تھا، اور حال اس کا کیا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، یہ کہتا انا احیی وامیت، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک بادشاہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور چند لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا چند لوگ، صرف ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام، لیکن یہ چند لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا براء منکم، ہم تم سب سے بری ہیں، کوئی فکر نہیں۔ وکفرنا بکم، اور ہم نے تم سب کا انکار کر دیا ہے، جاؤ جہاں عدالت میں مقدمہ کرنا ہو کر دو، ہمیں تم میں سے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کا اعلان ہو چکا ہے، بغض و عداوت کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہماری دوستی اللہ سے ہے، اب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں لگ سکتی ہے۔ ہاں، ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، صرف ایک راستہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مان لو۔ اگر اس ایک اللہ کو نہیں مانو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کا وہ انداز ہے جس میں قرآن تربیت کر رہا ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی صحابہ کرام کی۔ اور صحابہ کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں؟ اعرض عن المشرکین، آپ مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، کسی کی پرواہ مت کیجئے، آپ اعلان کیجئے۔ اور صحابہ فرماتے آپ کیسے اعلان کرتے تھے؟ مکہ کے چوکوں میں کھڑے ہو کر، مکہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کر جگہ جگہ اعلان فرماتے تھے، یا ایھا الناس
وحدوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، لوگوں ایک خدا کو مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس ایک کے سوا کوئی نہ حاجت روا ہے، کوئی نہ مشکل کشا ہے، کوئی کسی کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اعلان مکہ والوں میں کس طرح آگ لہکا رہا ہوگا، کس طرح بھڑک رہا ہوگا اندر کا لاوا، کتنے وہ غصہ ہو رہے ہوں گے اور اندر سے کیسے جھنجھلا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس اس کے مقابلے کی بھی کوئی تاب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے، اعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، کیوں؟ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کی مذاق اڑاتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، اس پر کیا ہوا؟ مکہ کے اندر ہلچل مچی، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 تک آپ خاموش رہے، خاموش دعوت دی، 4 کے اندر اعلان فرمایا گھر والوں کے اندر، اور تھوڑی کشمکش شروع ہوئی، اور 5 کے اندر یہ عام اعلان ہو گیا ہے۔ سن 5 نبوی میں، نبوت سے 5واں سال ہے، مکہ والوں نے مشورہ طلب کیا، اور مکہ بے شک قبائل تھے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا، لیکن اس دور کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی ایک وفاقی حکومت تھی، ان کا بھی ایک پارلیمنٹ تھا، ان کے بھی ایک مشورہ حال تھا جس میں وہ مشورہ کرتے تھے، جس کا نام انہوں نے دار الندوہ رکھا تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آج تک اس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مشورہ کرنے والا ہے ہی نہیں، نوکر کبھی کبھی آ کر کے جھاڑو لگاتا تھا۔ آج تو ایسی سرگرمی ہے کہ بس روزانہ راتوں کو بھی مشورے ہو رہے ہیں، دن میں بھی مشورے ہو رہے ہیں، کس طرح اشتراک کو گل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، وہ بھی چالیں کر رہے ہیں دین کو مٹانے کی، اور میں تدبیریں کر رہا ہوں دین کو آگے بڑھانے کی اور اشتراک کو روشن کرنے کی۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیسی تدبیریں کی؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اللہ وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی تہذیب، انہوں نے اپنے خیالات، انہوں نے اپنے تفکرات، انہوں نے اپنے عقائد کو اس طرح محفوظ بنا لیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اس میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کے قلعوں کی عمارتوں کو نیچے سے ہی کھینچ لیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے نیچے سے جڑوں سے کھینچا، اور پھر کیا ہوا؟ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان کے پلان انہی کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کے پلان انہی کے خلاف ہونے لگ گئے۔ کیا پلان تھے جو ان کے خلاف ہوتے تھے؟ انہوں نے پلان بنایا کیا سے مقابلہ کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے۔ ہر ایک نے مشورہ دیا، دار الندوہ میں روزانہ مشورہ ہو رہا ہے، روزانہ مشورہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا مشورہ ہوا کہ ابو طالب کے پاس جایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کو توڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب کو جا کر کے سمجھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے کیا پنگا کیا ہے، ہمارے بڑوں کو بیوقوف کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو جاہل کہتا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کے عقیدے کو بیوقوفانہ عقیدہ کہتا ہے، اور اس سب کو احمقانہ عقیدہ کہتا ہے۔ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی نہ کوئی راہ نکالیے گا۔ ابو طالب نے پہلی مرتبہ جو ملاقات ہوئی تو کچھ پیار کی باتیں کر کے، نرمی کی باتیں کر کے ٹلا دیا، واپس کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح نہیں کام چلنے والا، ایک دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، ان لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کو ہلکا کرتے ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، ارے یہ دیکھو یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کا نام لیتا ہے۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کے لیے، ان کی جتنے بھی کوئی نہ کوئی ہے جو بھی کمزوری ہو سکے جس کو معاشرے میں بیان کیا جا سکے، وہ ایک ایک کمزوری ان کی بیان کی جائے اور ان کو ہلکا کیا جائے معاشرے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کس طرح ڈھارس دے رہا تھا اور سہارا دے رہا تھا، اور صحابہ کرام اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے تھے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون۔ فرمایا یہ دیکھو ان الذين اجرموا، یہ جرائم پیشہ لوگ، اور یہ منظر کسی
ایسی کی قرآن پاک نے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب کا سب بیت چکا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اب قیامت تک جتنے احوال پیش آئیں گے ان کا ایک تجربہ، ان کا ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے اس لیبارٹری کے اندر کرا دیا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی نئی بات نہ لگے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے اوپر مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اعمال کے اوپر مذاق اڑایا جا سکتا ہے، لوگوں کو ہلکا کرنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلائی جا سکتی ہیں، ہلکا کرنے کے لیے ان کے اخلاق کی کمزوریاں بیان کی جا سکتی ہیں، بدنام کیا جا سکتا ہے۔ وہ سارا کچھ 1400 سال پہلے ہو رہا ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، اللہ فرماتا ہے دیکھیے تو صحیح، یہ جرائم پیشہ لوگ، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ہیں، یہ کرمنل قسم کے لوگ، یہ جرائم پیشہ لوگ جن کی اپنی زندگی داغدار ہے، تار ہے، اخلاقی دھجیاں اڑا چکے ہیں، یہ لوگ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی مذاق اڑاتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی کسی ایمان والے کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جنتی ہے، سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کو جنت ملے گی، ادھر تو ڈنڈے کھا رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، یہاں تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہاں ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم جناب پوری کائنات کے مالک ہو چکے ہیں اور مرنے کے بعد بس ہماری زندگی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اب تو کوئی مقابلے میں ہے نہیں جس کی مذاق اڑائیں، مگر جب گھروں کو جاتے ہیں تو یہی گپے لگاتے ہوئے، یہی باتیں کرتے ہوئے، یہی تبصرے کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے قیامت کے دن جن سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے مالک کو بھول گئے، کیا وجہ ہوئی؟ تمہیں کس چیز نے اپنے مالک سے غافل کر دیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کچھ ایمان والوں کی اتنی مخالفت کرتے تھے، اتنی مذاق اڑاتے تھے، ان کی مذاق اڑانے میں اتنے مصروف رہے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم کو موقع ہی نہیں ملا تجھے یاد کرنے کے لیے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے کچھ دوسرے کام تھے، وہ یہی مذاق اڑانے کے کام، یہی ایمان والوں کی توہین کرنے کا کام، اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا، ان کو موقع ہی نہیں ملا اللہ کو یاد کرنے کا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور کیا کریں گے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ دیکھو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ دیکھو یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ دیکھو یہ کیسے بیوقوفانہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ہی بیوقوف بن رہے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں دنیا آئی نہ آخرت آئی۔ ان ہؤلاء لضالون، اشارہ ہے قیامت تک ایسا ہی کیا جائے گا۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو اللہ نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تھا، اس لیے نہیں بنا کر بھیجا تھا کہ تم دوسروں کے اعمال تولو اور تم دیکھو کہ دوسرے کون ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، کون ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ایک وقت آنے والا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک قیامت کا منظر ہوگا، فرمایا ایمان والے جنت میں جائیں گے اور یہ بے ایمان جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب خوب مذاق اڑاؤ تم ان کی۔ یوم الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، من الکفار یضحکون، آج کفار کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ ان مصیبتوں سے دو چار کیوں کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑانے کی خالی تھوڑی بات ہے، آئے ہائے آپ نہیں دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب جانور مر جاتے ہیں، کتے مر جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بھنگیوں کو بلایا جاتا ہے، چماروں کو بلایا جاتا ہے، مہتروں کو بلایا جاتا ہے، وہ ان کے پاؤں میں رسے ڈال کر کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ مگر انسانوں نے کبھی سنا کہ وہ چمار صفت کے لوگ، بھنگی کی صفت کے لوگ، جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ زندے انسانوں کے پاؤں میں رسے ڈالے اور ان کو گھسیٹے لے جا رہے ہیں مکہ کی گلیوں کے اندر؟ کیوں؟
اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالک کو مانتے ہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب فلاں ہے، سب سے زیادہ ماننے والے اس کے لوگ ہیں، لیکن غور نہیں کرتے ہو کیسے پھیل رہے ہیں، پیسے کی بنیاد پر پھیل رہے ہیں، دولت کی بنیاد پر پھیل رہے ہیں، لالچوں پر پھیلائے جا رہے ہیں۔ اخلاق میں کوئی ان کے اندر کمی زیادتی نہیں آ رہی ہے، اخلاق میں کوئی بلندی نہیں آ رہی ہے، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہیں، صرف پیسے لے کر کے لسٹ میں نام لکھوا رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد والا یہ مذہب ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دیکھو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزما رہا ہے۔ فرمایا یہ میرے دین کو انہوں نے قبول کیا ہے، کسی لالچ میں قبول نہیں کیا ہے، صرف اللہ کے لیے قبول کیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کی لالچ ہوتی تو یہ مصیبتیں سہ کر کے وہ اس دین کے اوپر نہ عمل کرتے، مگر صرف ایک لالچ ہے، اللہ سے محبت ہے، اس لیے جتنا بھی ان کو ستایا جائے گا، جتنا بھی ان کو مارا جائے گا، جتنا بھی ان کو مصیبتوں میں ڈالا جائے گا، اتنے یہ اور پکے تو ہو سکتے ہیں، دین کے اوپر کچے نہیں ہو سکتے۔ اور کہنے والوں نے کہا کہ آج تک کی تاریخ میں، یہی نہیں صرف مکہ کی تاریخ، 1400 سال کی تاریخ کو اس کے ساتھ جوڑ لو، آج تک کوئی ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہو، نہ پیسے کی محبت پر ایمان چھوڑا اس نے، نہ مصائب کے آگے جھک کر کے ایمان چھوڑا۔ ایمان اگر چھوڑتا ہے تو کیوں چھوڑتا ہے؟ پہلے سے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر ایمان ہوتا تو مکہ والوں نے آزمایا، صحابہ کو آزمایا، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نہیں سنتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو توڑا جا سکتا ہے، کسی کو اس کے نظریے سے ہٹایا جا سکتا ہے، کسی کو اس کی فکر سے موڑا جا سکتا ہے، تو توڑنے کے چند ہی ذریعے ہو سکتے ہیں۔ زن کے ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے، زر کے ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے، زمین کے ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری پیشکشیں نہیں کی ہیں، ساری پیشکشیں کی گئیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ابو طالب نے بھی کہہ دیا کہ میرے بھتیجے آپ کچھ نرمی اختیار کیجئے، اس لیے کہ اس سے زیادہ میں بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے یہی ہو سکتا ہے کہ ایک سورج ہے دوسرے چاند ہے، یہ سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہیں، اگر یہ میرے اس ہاتھ کے اندر سورج کو رکھ دیں اور اس ہاتھ کے اندر چاند کو رکھ دیں، قسم بخدا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میرے دم میں دم ہے، جب تک میرے اندر جان موجود ہے اللہ کی دی ہوئی، تب تک میں اس معاملے کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یا تو یہ غالب آ کر کے رہے گا یا میری اس راہ میں جان چلی جائے گی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، کیوں آزمایا جا رہا تھا؟ یہی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایمان جبر سے نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ بےایمانی کے لیے جبر ہو رہا ہے۔ ہمیشہ بےایمانی کے لیے جبر ہوا، ایمان کے لیے جبر نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جب ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو دلوں سے نکال نہیں سکتی، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ بے سہارا لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہر طریقے سے آزما رہے ہیں، مگر کوئی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے کیا سوچ نہیں سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا ہے، اور اتنے سخت سے سخت اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ادھر وہ بھڑک رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نرمی ہو جائے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ کہتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ کہ ایمان والے تھوڑے نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن پیارے آپ کو نرم نہیں پڑنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ اعلان کر دیجئے کہ نہیں، ایمان اور بےایمانی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آپ اعلان کر دیجئے کہ نہیں، توحید اور شرک کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور تم جو کہتے ہو ہر ایک نے اپنا اپنا عقیدہ تراشا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ جو اللہ کا بیٹا، دوسرے نے کہا ہم ان کو مانتے ہیں جو سب کے سب بیٹے، اور مکہ کے مشرکین نے کہا کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں۔ فرمایا نہ، اس سب کا توڑ کیجئے، بیک وقت سب کو للکاریے، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مکہ کے مشرکین کو بھی کہہ دیجئے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری والا نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ سب کچھ کیوں آزمایا جا رہا ہے؟
ایمان والوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ ایمان کسی لالچ پر نصیب نہیں ہوتا ہے، اور ایمان والے کسی لالچ کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کرتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث میں آپ پڑھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کو پٹتا ہوا دیکھتے تھے۔ ایک موقع پر دیکھا کہ ابو جہل نے ان کے سر کے اوپر انگاروں کا بھر کر کے ایک تھالا رکھ دیا جو بالکل اس سے ان کا سر پگھل رہا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں دی، آپ نے ان کو دنیا کا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں ہمیں حکومت مل جائے گی، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نہ، آپ نے فرمایا